نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی چوتھے پارے میں کی پہلی آیت مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، تمہیں ہرگز محبت کی نعمت نصیب نہیں ہوگی جب تک اپنی محبت بھری اشیاء راہ خدا میں صرف نہیں کرو گے، یعنی تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، پیش نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کسی عارف کا قول ہے لن تنالوا محبتی وفی قلوبکم محبت غیری، تمہیں میری محبت ہرگز میسر نہیں ہوگی جب تک تیرا دل غیر کی محبت میں لٹکا ہوا ہے۔ اور نیز محبت تو زندہ دل میں ہوتی ہے، اور دل کو نفس کی موت سے زندگی ملتی ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ایک درہ نامی پرندہ تھا جو بڑی فصاحت سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ شخص حبشہ کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس پرندے نے کہا، جب تو اس ملک میں میرے ہم جنسوں سے ملاقات کرے، یعنی میرے جیسے پرندوں سے ملاقات کرے دیکھے، تو انہیں میرا سلام کہنے کے بعد بتانا کہ میں لوہے کے پنجرے میں بند ہوا ہوں، بنائے علیہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اس بنیاد پر میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، لہذا تم ہی آ کر خبر لے جاؤ۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے پرندوں کو پیغام پہنچایا تو وہ سنتے ہی پھڑپھڑاتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور وہ مر گیا پرندہ۔ یعنی جب اس آدمی نے کہا کہ تمہارا ساتھی پنجرے میں قید ہے لہذا وہ نہیں آ سکتا، تم ہی آ کر خبر لو، تو پیڑ پر سے پرندہ جو سن رہا تھا ان میں سے ایک پرندہ گرا اور زمین پر گر کے مر گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر وہ شخص دل ہی دل میں کہنے لگا، کاش کہ میں پیغام نہ پہنچاتا۔ جب واپس آیا تو درہ کو ان کی موت سے آگاہ کیا، یہ سنتے ہی فڑفڑایا، یہ بھی پرندہ فڑفڑایا اور اسی طرح مردہ بن گیا۔ مالک نے پنجرے سے باہر نکال کر پھینک دیا، اس کا پھینکنا تھا کہ پرندہ اڑا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، وہ میرے سخن میرے پنجرے مرے نہیں تھے، میرے ساتھی مرے نہیں تھے، بلکہ مجھے آزادی کا طریقہ بتایا تھا کہ تم اسی طریقے سے مرنے کا ڈھنگ کر لو تو تم آزاد ہو جاؤ گے پنجرے سے، بلکہ انہوں نے مجھے رہائی کا طریقہ بتایا تھا،
منہاج میں ہے کہ درہ نامی پرندہ کا کھانا حرام ہے، اور نفس کا مرنا دل کی کیفیت، دل کی حالات سے۔ اللہ اللہ، زندگی اللہ کا ارشاد ہے، دل کی زندگی اللہ کا ارشاد ہے، یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ معاملہ حبیب محبت کا ذکر ہوا تو اپنی محبت کا اظہار ان کی محبت سے قبل، اور جب ذکر و اذکار کا معاملہ آیا ہے تو فاذکرونی اذکرکم۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ فرمایا ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یاد مقام طلب ہے، گویا یہاں بندوں کو طلب کرنا حکم فرمایا، اس بنا پر کہ انہیں کا پہلے ذکر فرمایا، لیکن محبت عطیہ خداوندی ہے جو تحفہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اسی وجہ پردہ غیب سے جب مشیت خداوندی کے موافق ظہور ہوتا ہے تو طبعی محبت پائی جاتی ہے، یعنی دل کا میلان ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بندوں کی محبت پر مقدم رکھا۔ یہ اس کا بندہ، یہ اس کے بندوں پر فضل و احسان ہے کہ اس سے بندے کو اختیار نہیں ہے، بس اللہ اپنی محبت کو ہماری محبت پر مقدم فرمایا۔ یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اطاعت اور عبادت کی توفیق عنایت کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ان کلمات میں دعا ہے کہ اللہم صلی علی ابی بکر فإنہ یحبونک ویحب رسولک۔ الہی ابو بکر اپنی خصوصی رحمت فرما، ابو بکر پر خصوصی رحم فرما، کیونکہ وہ تیرے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نیز اسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ حضرت ابو بکر میرے وزیر ہیں اور میرے بعد میری امت کے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احیاء العلوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اگر تم تمام آسمانوں اور زمین والوں کی مقدار کے برابر بھی عبادت کرو لیکن تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اسی ذات اقدس کے دشمنوں سے عداوت نہیں تو تمام عبادت بے فائدہ ہے، قابل قبول نہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر کنانی رحمت اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ مشائخ کرام میں محبت کے سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی، گفتگو خاص طوالت اختیار کر گئی، لمبی ہو گئی۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا، جناب عراقی صاحب، اب آپ اس کے بابت جو علم رکھتے ہیں اظہار فرمائیں کہ محبت کیا چیز ہے۔ انہوں نے فرمایا، محب ایسا شخص ہے جو اپنے قلب کی خواہشات سے گزر کر صرف اپنے پروردگار کی یاد میں مست رہے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں مستعد رہے
اور اپنے قلبی اپنے دل میں نظر صرف اور صرف اسی ذات اقدس پر رکھے اور اس کی محبت آگ میں جلتا رہے اور اس کی شراب محبت کے کاسے سے اس کا دل لبریز رہے، اور کوئی بات کہے تو اللہ ہی کے لیے اللہ ہی کے ساتھ بولے، اگر کوئی حرکت کرے تو اسی کے لیے، اگر رکے تو اسی کے حکم پر، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت میں رہے۔ اس کلام سے مشائخ کرام کی چیخیں نکل پڑی اور بزبان حال پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ کہ پکار اٹھے کہ اللہ سے زیادہ عمدہ کون، آپ سے زیادہ عمدہ کون کہہ سکتا ہے؟ اے خدا شناسوں کی سرتاج، مکہ مکرمہ میں فردوس العارفین میں میرے مطالعہ میں تھی، اس میں سے کسی مقام پر دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ چوتھے آسمان پر میرے استقبال کے لیے فرشتے آئے جن سے نور ٹپک رہا ہے، تمام آسمان اس سے منور ہیں۔ مجھے سلام کیا گیا، میں نے جواب دیا، پھر ایک ایسا نور چمکا جس کی وجہ سے مجھے رب العالمین کا نہایت اشتیاق پیدا ہوا۔ اس سے ایک نور ظاہر ہوا جس کی چمک دمک سے آسمان نہایت منور ہو گئے۔ پھر انوار ملائکہ نے میرے نور کے سامنے ایسے تھا جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ حضرت ابو دردہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی مقبول ترین بندے ہیں جن کے دل میں عشق الہی سے ایسے پرواز کرتے ہیں کہ ان کی رفتار کے سامنے چمکتی بجلی بھی ہینچ ہے، اور پھر محبت کے باغوں میں سیر و تفریح سے مسرور ہوتے رہتے ہیں اور قرب الہی کے تخت پر جا کے بیٹھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے عقد ہو چکا تھا، لیکن حضرت زلیخا نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت یوسف نے اس کا سبب دریافت کیا۔ زلیخا نے عرض گزار ہوئی، جسے محبت اللہ تعالیٰ کی دولت میسر آ جائے وہ پھر غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ جب آپ سلطنت سے سرفراز ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حضرت زلیخا کے برتاؤ کے بابت معاملہ پیش کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر بتایا، اللہ تعالیٰ کو زلیخا کو سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے، مگر اس بنا پر درگزر کرتا ہے کہ وہ میرے محبوب سے محبت کرتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا کہ اگر جہنم آپ کی فرما برداری نہ کرتی تو اس کو کون سی سزا دی جاتی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس پر اپنے عشاق کے دلوں کی آگ کو تسلط کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا تم کس امید پر مصروف عبادت ہو؟ وہ بولے جنت کی امید پر اور دوزخ کے خوف کے باعث۔ آپ نے فرمایا تم مخلوق کے امیدوار ہو اور مخلوق ہی سے ڈرتے ہو؟ پھر ایک قوم سے گزر ہوا، ان سے وہی سوال کیا تو عرض گزار ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے جلال کی تعظیم و تکریم کے لیے محو عبادت ہیں۔ اس لیے میں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے، ہم اللہ کی محبت کے لیے ہی عبادت کرتے ہیں۔ میں تمہاری، آپ نے فرمایا بے شک تم اللہ کے ولی ہو اور مجھے حکم ہوا ہے میں تمہاری معیت اختیار کروں، تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ احیاء العلوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قوم پر گزر ہوا جن کا رنگ بدل چکا تھا۔ جب اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے دوزخ کے خوف نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر واجب کر رکھا ہے تمہیں امن و امان میں رکھے۔ اور ایک اور گروہ پر گزر ہوا جو ان سے بھی گزرے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہاری کیسی حالت ہے؟ کہنے لگے جنت کے شوق میں ہمارا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر واجب رکھا ہے
کہ جس چیز کے تم امیدوار ہو وہ تمہیں عنایت فرمائے گا۔ پھر ایک ایسی جماعت پر گزر ہوا جو ان سے بھی زیادہ نحیف کمزور، ان سے سبب دریافت کیا گیا تو عرض کیا گیا، عرض گزار ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک تم مقرب بارگاہ الہی ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ قصد فرمایا کہ ضمن میں بیان کیا کہ ظالم لنفسہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو صرف اس دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور منہم مقتصد، اور ان میں وہ بھی ہیں جو اعتدال کی راہ پر گامزن ہیں، سے مراد جو آخرت کی کامیابی کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو نیکیوں میں اولیت کا شرف حاصل کرنے والے، ان سے وہ مقدس جماعت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک عارف اللہ والوں کی جماعت، اللہ والوں کی درجوں میں سے ایک درجہ ہے، کتب ابدال، عارف، عابد، جاہد۔ ایک عارف کا کسی بیمان نصرانی کے پاس یا عیسائی کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، جبکہ وہ حالت نزع میں تھا، آخری وقت تھا اس کا، جہاں دم نکلنے والا تھا۔ اس سے کہا، تو اسلام قبول کر لے تو تجھے جنت ملے گی۔ تو اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ عارف نے کہا، تو اسلام قبول کر لے، تجھے دوزخ سے نجات حاصل ہوگی۔ اس نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے کہا، اسلام قبول کر لے، تجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت میسر ہوگی۔ اس بات کو سنتے ہی وہ اسلام لے آیا، اور اسی وقت اس کی روح قبضے منصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اسی رات کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، ما فعل اللہ لکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، کیا تو میری ملاقات کے شوق میں اسلام قبول کیا؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ ارشاد ہوا، میری لقا اور رضا دونوں تجھے عطا کیے۔ اسی نسبی میں بیان کیا کہ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، ایک نو مسلم یہودی کا واقعہ کہ ممکن دونوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہو۔ بیان کرتے ہیں کہ روز محشر جب جنتی جنت میں قیام پذیر ہو چکے ہوں گے، تب بھی ایک شخص میدان قیامت میں کھڑا رہے گا۔ فرشتے نورانی جنجیریں لیے اس کے پاس جائیں گے اور ان سے باندھ کر لے چلیں گے۔ وہ نشہ محبت الہی مدہوش ہوگا۔ جب وہ دروازے جنت پر پہنچیں گے تو اسے معمولی سا ہوش آئے گا اور وہ زنجیروں سمیت پیچھے کی طرف بھاگے گا، پکار کر کہہ رہا ہوگا، مجھے خالق جنت کا پتہ بتاؤ کہ وہ ذات اقدس کہاں ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اسے جنت کی طرف لے چلیں گے۔ وہ اس وقت اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اسے رہنے دو، تم ہمارے درمیان دخل نہ دو۔ اللہ اللہ۔ حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوئی تو ارشاد ہوا، میں نے جب خلقت کو تخلیق فرمایا تو سبھی میری محبت کا دم بھرنے لگے۔ جب میں نے دنیا تخلیق فرمائی تو دنیا کی محبت کے 104 حصے دنیاوی محبت میں مبتلا ہوگا، یعنی 10,000 میں سے صرف 1,000 رہا۔ پھر میں نے جنت تخلیق فرمائی تو ان میں سے 1/10 حصہ جنت کی طرف مائل ہوا، ہزاروں میں سے 100 رہا۔ جب انہی میں سے ابتلائی ازمائش سے دوچار کیا تو اس کے ایک حصے نے اعراض کیا اور صرف 9 حصے آدمی رہ گئے جو میری محبت کے دعوے دار تھے۔ انہوں نے کہا، نہ تم دنیا کے طلب میں مبتلا ہوئے، نہ جنت کی رغبت،
نہ ہی ابتلاء و آزمائش سے منہ موڑا۔ وہ پکارے الہی ہمارے ساتھ ان معاملات کو لانے والی تو صرف آپ کی ذات اقدس ہی ہے، پھر ایسے طلب رغبت اور اعراض کو کیوں کر اختیار کرتے؟ ہمارا ان کے کاموں کی طرف وہم و گمان بھی نہیں کیا گیا۔ اللہ 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 تعالی ہم سبھی کو اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت اور اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ طلب الحبوب من حبیب الرضا ومن الحبیب من حبیب اللقاء ابتداء یلاحظ بعینی قلبی والقلب یعرف ربہ۔ محبت تو محبوب کی رضا کا طالب ہے، اور محب تو یہی چاہتا ہے کہ محبوب سے ملاقات ہوتی رہے، اگرچہ وہ دل کی آنکھ سے ہمیشہ سامنے نظر آتا ہے، اور دل تو اپنے رب کا طالب ہے، ہمیشہ ایک اس کی دیدار میں مبتلا ہے۔ اے آتش فراقت دل ہا کباب کردہ، شراب اشتیاقیت جہاں خراب کردہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں نے پھر اس سے دریافت کیا کیا تو مجنون ہے؟ بولا ہاں، دنیا والوں کے سامنے مگر آسمان والوں کے نزدیک نہیں۔ میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیری کیا کیفیت ہے؟ وہ کہنے لگا جب سے مجھے اس کی معرفت نصیب ہوئی کبھی بھی اس کے ساتھ میں نے بے اعتنائی اختیار نہیں کی۔ میں نے کہا آپ نے کب سے پہچانا؟ فرمانے لگا جب سے میرا نام مجنون میں شمار ہونے لگا۔ اللہ اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔